حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ساری تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک للہ کو ذبح ہے، جس نے اس کائنات کی تخلیق کی اور ہماری رہبری و رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قوم کے اندر انسانوں میں سے انبیاء رسول کو بھیجا. تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اور آج سے خواتین کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، میں یہاں کے ذمہ داران کا مشکور ہوں کہ اس ناچیز کو آپ سے روبرو ہونے کا ایک اور موقع دیا. کافی عرصے کے بعد آنا ہوا ہے. آج جو عنوان ہے وہ ہے نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب و علاج. عنوان کافی طویل ہے، جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. مختصر وقت میں اہم نقطے پر، اہم پوائنٹ پر میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. نوجوان ایک ایسا طبقہ ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لیا ہے. نوجوان کی بڑی اہمیت ہے. نوجوانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کام لیا ہے کہ آج الحمدللہ دنیا کے گوشے گوشے کے اندر اسلام پھیل گیا. اسلام کے اندر نوجوانوں کی بڑی اہمیت ہے. نوجوان اس امت کا اہم سرمایہ ہے. آپ دیکھو، اور ایک بات یہاں پر اور میں عرض کر دوں کہ بزرگ یہ نہ سوچے کہ صرف ہماری لوگ کی کوئی بات نہیں ہوگی. آپ بھی نوجوانوں سے نوجوانی کے اس مرحلے سے گزر کر آئے ہیں بزرگی کی طرف. آپ کی رہبری ضروری ہے، آپ کی رہنمائی ضروری ہے. لیکن آج جو نوجوان بگڑ رہے ہیں اس کے اسباب علاج کے اوپر ہمیں توجہ دینا ہے کہ کیا وجہ ہے بگڑنے کے. پہلے ہم جو نوجوان ہیں وہ اپنی اہمیت کو سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کرتا ہے سورہ روم آیت نمبر 54 کے اندر کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. یہ پہلا مرحلہ ہے. یعنی کمزوری سے مراد بچہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر تو کمزور ہوتا ہے وہ. تو یہ پہلا مرحلہ ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو پہلا تو ہمیں یہ اپنا پہچاننا ہے کہ ہمارا خالق و مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ہمیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. پھر کیا فرماتا ہے؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد طاقت عطا کیا. یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی جوانی عطا کیا. بچپنے کے بعد جوان کیا آپ کو. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اللہ سبحانہ وتعالی طاقت جو دیا تھا، جوانی جو دیا تھا، اس کے بعد پھر کمزوری یعنی بڑھاپا عطا کیا. یہ 3 مرحلہ ہوا، یہ 3 مراحل ہوئے. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. خلاص یخلق ما یشاء، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. اس مرحلے سے بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے انبیاء سب اس مرحلے سے گزرے، اس بچپنے کے دور سے. یہاں پر اس بچپنے کے دور کو جب آپ غور کریں، یہاں پر توحید کا درس ملتا ہے کہ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، اور الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم بزرگوں کی عزت کرنے والے ہیں، بزرگوں کو ماننے والے ہیں. مانگتے صرف اللہ سے، یہی فرق ہے. ماننے والے ہیں بزرگوں کو. تو یہ جتنے بزرگ گزرے ہیں، میں الحمدللہ کبھی اپنے تقاریر میں یا خطبہ وغیرہ میں کبھی کوئی طنز نہیں کرتا. یہ سمجھانے کے لیے بات ہے کہ آج معاشرے کے اندر بہت سارے کہتے ہیں لوگ کہ یہ فلاں بزرگ ہے بیڑا پار کر دیں گے، یہ فلاں بزرگ ہے اولاد سے نوازتے ہیں، یہ فلاں بزرگ ہے مصیبت دور کر دیں گے. مجھے یہ بتائیے انصاف کے ساتھ، جو یہ بزرگ ہیں، جو یہ سب کام جو انجام دے رہے ہیں آپ کے نظر میں، کیا یہ بچپنے کے دور سے گزرے کہ نہیں؟ حقیقت یہ کہ گزرے ہیں. جب یہ بچپنے کے دور سے گزرے ہیں تو جب یہ پوٹی کر دیا کرتے تھے تو یہ خود سے صاف کر سکتے تھے؟ نہیں. ماں کو بلاتے تھے رو رو کر. اتنی طاقت نہیں تھی کہ پوٹی کو صاف کر سکے، استنجا کر سکے. اتنی طاقت نہیں تھی. وہ بیڑا پار کر دیں گے باڑ؟ بولیے وہ بیڑا پار کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اللہ رب العالمین قادر ہے. اللہ ہمارا غریب نواز ہے، اللہ ہمارا دستگیر ہے، اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ ہمارا داتا ہے، اللہ ہمارا گنج بخش ہے. اللہ اولاد دینے والا ہے، بیٹا بیٹی دینے والا ہے، بانجھ بنانے والا ہے، کامیاب کرنے والا ہے، خسارے میں مبتلا کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہ توحید کا درس ہے. پھر جو اہم مرحلہ جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے ریلیٹڈ جو مراحل ہے، 3 مراحل میں سے جو ایک مرحلہ ہے وہ نوجوان. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، کہ اللہ سبحانہ وتعالی کمزوری کے بعد تمہیں طاقت عطا فرمایا. اب یہ دیکھیے کہ نوجوان کی کتنی اہمیت ہے، کہ جو طاقتور نوجوان ہے، جو طاقتور مومن ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ طاقت رہے گا تو ہم عبادت کر سکتے ہیں، طاقت رہے گا تو ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں، طاقت رہے گا تو ہم خیر کا کام کر سکتے ہیں. تو کمزور کے بنسبت طاقتور مومن کو اللہ زیادہ محبوب کرتا ہے، زیادہ پسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باڈی بلڈنگ تو کر رہے ہیں، باڈی بلڈر تو بن گئے ہیں، لیکن اس کا غلط فائدہ اٹھائے، رعب اب دبدبا بنائیں، ہم سے لوگ ڈرے، ہم سے لوگ کاپے، ہم اپنا رعب دکھائیں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اپنے طاقت کا صحیح اور جائز طریقے سے استعمال کرے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخص ہے، کمزور مومن کے بنسبت زیادہ طاقتور اللہ کے نزدیک محبوب ہے. تو ہم سب کو اگر محبوب بننا ہے تو خیر کے کاموں میں آگے آنا ہوگا. اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ جو نعمت دیا ہے نا، اس کو غنیمت سمجھے. آئیے دیکھتے ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. اللہ اکبر. 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو.
5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. کیا ہے؟ پہلا ہے شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپا آنا سے پہلے، جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے اسے غنیمت سمجھو. وصحتک قبل سقمک، اور صحت کو بیماری آنے سے پہلے اسے غنیمت سمجھو. اور وغناک قبل فقرک، اور مالداری جو ہے فقیری آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو. وحیاتک قبل موتک، اور اس زندگی کو موت سے پہلے سے غنیمت سمجھو. اس جوانی کو غنیمت سمجھو. اس جوانی کے بارے میں اللہ سوال کرے گا. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ قیامت کے روز انسان اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا ہے. حدیث کیا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب تک انسان 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے وہ قدم ہلا نہیں سکتا. ہٹانا تو دور کی بات ہے، ہلا نہیں سکتا. آج دنیا کے اندر ہاتھ ایسے اٹھائیے، نیچے گرائیے، پیر جہاں من ادھر چلائیے، ذہن جدھر من ادھر دوڑائیے. اختیار ہے آپ کے پاس. مرنے کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا، اختیار ختم ہو جائے گا. اتنی بھی طاقت اور قوت نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جیسے ہم انسان دنیا کے اندر ایسے کھڑے ہوتے ہیں، جب پیر میں تھوڑی تکلیف ہوتی تو ایک پیر کو تھوڑا سا ہلکا کر کے دوسرے پیر پہ لوڈ ڈال دیتے ہیں، پھر جب ادھر تکلیف ہوتی تو اس کو ہلکا کر کے اس پہ لوڈ، اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ قدم بھی ہلا نہیں سکتے جب تک ان سوالات کے جوابات نہ دے دے. آپ کیا ہے سوالات؟ غور کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عن عمرہ فیما فنا. اللہ اکبر. اپنی عمر کو کہاں پہ کھپایا، اپنی عمر کو کہاں پر لگایا، کس جگہ پر لگایا. اور آگے فرمایا وعن شبابہ فیما بلا، اور اپنی جوانی کو کہاں پر لگایا. اچھا یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ جب عمر پوچھا اللہ رب العالمین نے تو اس میں تو بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، جوانی بھی نا اس کے اندر. تو عمر تو پوچھ لیا تو اس کے اندر جوانی بھی تھا نا. یہ مطلب یہاں پر ہے کہ یہ جوانی کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ اس سے الگ سے سوال کرے گا. اللہ اس سے الگ سے سوال کرے گا کہ اپنی اس جوانی کو کہاں پر لگایا. اسی طریقے سے آگے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہ جو مال تم نے کمایا تھا وَفِيمَ أَنْفَقَ، کہاں پہ خرچ کیا، کس طریقے سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا. آگے ایک سوال کرے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. اللہ اکبر. یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے. بتائیے یہ 5 سوالات کے جوابات ہیں ہمارے پاس. پہلا جو سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہاں پر لگایا ہے جواب؟ اس جوانی کو کہاں پر لگایا؟ دیوانی مستانی میں لگایا؟ کدھر لگایا؟ عیاشیوں میں لگایا؟ کہاں لگایا؟ کیسے جواب دے لوگے اللہ کے سامنے؟ کس طریقے سے جواب دو گے؟ اپنے مال کو جو کیسے کمایا تھا، کیا سود بیاج سے کمایا تھا، حرام طریقے سے کمایا تھا، سٹے کے ذریعے سے کمایا تھا، IPL میں سٹا لگا کر کمایا تھا؟ کیسے؟ سوچو ذرا کہ ہمارے اعمال تو اتنے اچھے نہیں ہیں نا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سوالات کے جوابات دے سکے. اللہ کے بندو آخرت کی تیاری کرو. خصوصاً نوجوانوں اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو. اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اس جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ. اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب قیامت کے روز کوئی سایہ جب نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالی 7 خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس میں سے ایک ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جو اپنی جوانی کو واٹس ایپ پہ نہیں لگایا، وہ جوان جو اپنی جوانی کو فیس بک پہ نہیں لگایا، وہ جوان جو اپنی جوانی کو دیوانی مستانی میں نہیں لگایا، وہ جوان جو اپنی جوانی کو IPL سٹک میں نہیں لگایا، وہ جوان جو کرکٹ میں اپنی جوانی کو نہیں لگایا، وہ جوان وقتہ نمازوں کی حفاظت میں اپنی جوانی کو لگایا، وہ جوان معروف کا کام کرنے میں لگایا، منکرات سے روکنے میں لگایا، وہ جوان راتوں میں اللہ کو یاد اپنی جوانی کو کھپا دیا، تہجد پڑھتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، نوافل میں اپنے آپ کو لگایا، خیر کے کاموں میں لگایا. اللہ سبحانہ وتعالی ایسے جوان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس لیے نوجوانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے اپنے اعمال کو سدھار لے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو ٹریڈنگ کا کام کرتے ہیں، جو سود پر مبنی ہوتا ہے، اسی طریقے سے سود کی بہت ساری شکلیں، ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن آج جوان اسی پہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کر رہا ہے، شارٹ کٹ راستہ اختیار کر رہا ہے، سود پر وہ اپنے کمائی کو کھا رہا ہے، کما رہا ہے، عیش کر رہا ہے اور اسی سے عبادت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے آپ کو؟ کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، لعنت فرمائی ہے ایسے شخص کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سود کھاتا ہے، وموکلہ جو سود کھلاتا ہے، وکاتبہ جو سود کو لکھتا ہے دستاویز پر، وشاہدہ جو سود پر گواہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وقال ہم سواء۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سب برابر ہیں۔ سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود پر گواہی دینے والا، سی اے کا پڑھائی کیا ہے، اچھی بات ہے، غلط کام نہیں کر رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ ہیر پھیر کر رہے ہو اسے، سود کو لکھا پڑھی کر رہے ہو ٹائپنگ کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، دستاویز پہ لکھ رہے ہو، یہ بھی ایک سود کی شکل ہے، آپ گواہ بن رہے ہو، آپ لکھ رہے ہو۔ جو گواہی پہ جو گواہ بنتے وہ کیسے؟ جو واچ مین کا کام کرتے ہیں بینک کے اندر، جو سود کی رکھوالی کرتے ہیں، واچ مینی کا جو کام کرتے ہیں، یہ بھی گواہ ہیں، یہ بھی سب کے سب برابر ہے سود کے کیٹیگری میں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر قرطبی کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا کے سے مراد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سود خور بندے کا نہ حج قبول کرتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ صلہ رحمی قبول کرتا ہے، یعنی اس کی کوئی عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جوانی جو نوجوانوں جو ہماری جوانی جو بگڑ رہی ہے نا، اس کی ایک شکل یہ ہے ہمارا غذا اچھا نہیں ہے، حلال کھائیں گے نہیں تو حلال طریقے سے سوچیں گے کیسے، حرام کھائیں گے تو حرام کام ہی تو کریں گے، حرام کھائیں گے تو حرامی خیالات تو آئیں گے نا ہمارے من میں، تو حلال کھائیں گے تو حلال طریقے سے سوچیں گے، حرام کھائیں گے تو حرام طریقے کا سوچیں گے۔ جیسا غذا ہمارے پیٹ میں جائے گا، جو خون بنے گا وہ حرام کی گردش کرے گا نا۔ اس لیے اپنے ذریعہ معاش کو حلال طریقے سے لگائیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پوچھے گا۔ جوا سٹا میں مت لگائیے۔ آج نوجوان جو بگڑ رہے ہیں، جوا سٹے کی ایک شکل ہے جی، ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، یو پی کے اندر آپ لوگوں کے بھی ہوتا ہوگا، بہت ساری شکلیں ہیں جوا سٹا کی۔ شراب پی رہا ہمارا نوجوان، یہ بھی بگڑنے کے اسباب میں سے ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مقدس کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک یہ جوا سٹا، یہ شراب جو شراب پیتے ہو، انما الخمر جو شراب پیتے ہو، یہ جوا سٹا، یہ فال گیری، یہ جو تیر تاشا جو چلتا تھا پہلے کے دور میں آج بھی ہے، فال وغیرہ آج بھی نکالتے، یہ جو فال گیری کے چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہیں، فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج جوانوں جو ہمارے بگڑنے کا اسباب ہے، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم جوا سٹے میں آگے ہیں، شراب پینے میں آگے ہے۔ آج جوان جو ہے، اگر آپ دیکھیے کہ پچھلی امت کے پیروی کر رہا ہے، اور یہ حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا بے شمار بار۔ آئیے ایمان کو تازہ کرتے اس حدیث کو پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، اور آپ لوگ سنیے غور سے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، الیہود والنصارى۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ پہلی امتوں کی پیروی کرو گے، قدم بدہ قدم کرو گے، بالشت در بالشت کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی گھسو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور کون ہو سکتے ہیں؟ قال فمن، اور کون ہو سکتے ہیں؟ آج کیا یہودیوں نصرانیوں کے نقش قدم پر ہم ہیپی برتھ ڈے نہیں مناتے، ہیپی اینیورسری نہیں مناتے،
ہمارا بچہ ابھی جنم ہوا ہے، 1 سال ہو گیا، ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، کس بات کی ہیپینس ہے بھائی؟ یہ جو بچہ ہے یہ دھیرے دھیرے جو بالغ ہو رہا، بڑا ہو رہا ہے، پھر وہ کہاں جا رہا ہے؟ موت کے قریب جا رہا ہے۔ آپ دیکھو نا، برف کا سلی کتنے لوگ پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کو رکھتے ہیں، چند ٹائم میں وہ دھیرے دھیرے پگھل جاتا ہے۔ تو یہ زندگی بھی ہماری ایسے ہی ہے، یہ بچہ ہے، پھر جوان ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ اما آج کل تو ایسے خبریں سننے کو مل رہی ہے، ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا جوانی کے عالم میں ہی فوت ہو گئے، جوانی کے عالم میں ہی گزر گئے ہیں۔ تو یہ جو بچہ بڑا ہو رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو ہیپی برتھ ڈے، اور اس پہ خوشی منا رہے ہو کہ ہمارا بیٹا پہنچ رہا ہے موت کے قریب۔ افسوس کی بات ہے، یہ بگڑنے کے اسباب میں سے ہے کہ یہود و نصارہ کے کلچر میں کو ایجوکیشن دلا رہے ہیں۔ آج بچہ بچی لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، تو زنا عام نہیں ہوگا، برائی نہیں پھیلے گی معاشرے کے اندر۔ نوجوانوں، اس سماج کو سدھارنے میں ہمارا اہم کردار ہونا چاہیے، اہم رول ہونا چاہیے۔ ہم ایسا طریقہ میں اختیار کریں جو سب سے بہتر طریقہ ہے۔ وہ کون ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وہ بہترین طریقہ کون ہے؟ جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، آپ کا لباس، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا رکوع، آپ کا سجود، آپ کا قیام، آپ کی نماز، آپ کا جنازہ، آپ کی کفن، آپ کا دفن، آپ کیسے استنجا کرتے تھے، یہ ساری چیز A to Z اگر دیکھنا ہے، سیکھنا ہے تو کدھر دیکھنا ہے؟ جناب اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں دیکھنا ہے۔ یہ ہمارا یہ معیار ہونا چاہیے، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ ہم امت محمدیہ ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کو ماننے والوں، صحابہ کو ماننے والوں، نبی کی بھی مانو، صحابہ کی بھی مانو۔ صحابہ وہ صحابہ تھے، اللہ اکبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کی حفاظت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے اس کو کاپی کر کے دکھایا صحابہ نے۔ یہ ہمارے صحابہ تھے۔ اگر ادھر جاؤ تو کافی وقت جائے گا، لیکن آج کیا ہے؟ آج ہم ایرو گیرو نتھو خیرو کو ہم نے رول ماڈل بنا دیا ہے۔ کوئی کسی کا فین بنا ہوا ہے، کہ کوئی کسی کو فالوور کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ باڈی بلڈنگ کر رہا ہے، بال بڑا کر رہا ہے، سیونگ کر رہا ہے، اور بائک سے چل رہا ہے، تاکہ کاروان سے جب گزرے تو لوگ کہے بڑا اسمارٹ لگ رہا ہے، یہ سلمان خان کی طرح لگ رہا ہے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ جس کا کوئی دین دھرم نہ ہو، ہم اس کا ماڈل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے ریل سے اور ریل میں فرق ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ ریل ماڈل کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ ہم صحابہ کرام کو کاپی کریں، اللہ کے رسول کی سیرت پر کاپی کریں۔ جب کاروان سے گزرے تو کاروان کے واسیوں وہ یہ کہے کیا کہ دیکھو، اگر محمدی کسی کو دیکھنا تو یہ دیکھو جا رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کے پاس زمین خریدو، آپ کی حفاظت رہے گی، ان کا پڑوسی بننا یہ بڑے ہی شرف کی بات ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہم مسلمان اور خاص طور سے اہل الحدیث کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ہم عقیدے میں ضرور ٹھوس ہو چکے ہیں، اخلاق میں بس سے بدتر ہوتے جا رہے، نہ بڑے بزرگ کی تمیز سے بات کرنے کی، نہ علماء سے بات کرنے کی تمیز ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، ہم ہی سب کچھ ہے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، میرے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اچھے ہو۔ ہمارا اخلاق تو ایسا ہونا چاہیے، کیسا؟ اللہ کے رسول کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمامہ بن اسال کے بارے میں سنا ہوگا نا آپ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر تقریر کیا، بیانات کیا، آدھا گھنٹہ 10 منٹ کچھ کیا نہیں، مسجد نبوی کے استمب میں کھمبے میں باندھے ہوئے ہیں، اور شمامہ پورا نوٹس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طویل واقعہ مختصر کر رہا ہو کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو کر شمامہ بن اسال جو تھے وہ اسلام قبول کر لیے۔ اللہ اکبر، اسلام قبول کر لیے۔ آج ہمارے اخلاق کو متاثر کون ہو رہا ذرا بتائیے؟ ہمارا اخلاق تو ایسا ہو گیا ہے، اپنے غیر بھی کہتے ہیں ان سے دوری بناؤ، غیر بھی کہتے ہیں ان سے دوری بناؤ۔ ہمارا اخلاق اتنا گر چکا ہے، کیوں نہ گرے؟ ہم فحاشی میں مبتلا ہیں، ہم گانا بجانے میں مبتلا ہیں، ہم شراب نوشی میں مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں نہ گرے؟ آپ دیکھو کہ آج گانا بجانا عام نہیں ہے، یہ اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ گانا بجانے کی وجہ سے بھی ہمارے اخلاق بد سے بدتر ہو رہے۔
कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है सूरह लुक़मान आयत नंबर 6 के अंदर, व मिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। अल्लाह अकबर। कुछ लोग ऐसे हैं जो लहवल हदीस को खरीदते हैं ताकि उसके जरिए से अल्लाह के रास्ते से लोगों को बहकाए और उसका हंसी मजाक बनाए। अल्लाह अकबर। आज डाउनलोडिंग का काम नौजवान करता है, अपलोडिंग का काम नौजवान, ये फिल्म, ये मूवी, ये सीरियल, ये गाना, ये फलाना, ये इधर से उधर पार्सल, शेयर इट से इधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, और 40 रुपए 50 रुपए 100 रुपए का इनकम ये हराम खा रहे, तो हमारे अखलाक कहां से अच्छे होंगे जी? कहां से अच्छे होंगे हमारे अखलाक? हम हराम खा रहे हैं। और इस गाने की वजह से कितने हमारे घर बर्बाद हो चुके हैं। आप देखो हमारे शादी का क्या हाल है, डीजे लग रहे हैं। शादी एक अलग टॉपिक है, मेरा मौजू है एक अलग इसके ऊपर, कि आज मुआशरे के अंदर शादी ब्याह में भी डीजे बगैर काम नहीं हो रहा है, और बड़े बड़े रसूमात हो रहे हैं। वो उसको बना देंगे जोकर बलाहा की तरह, क्या क्या वो फूल माला, इधर से फूल उधर से फूल, ये तलवार जंग जीतने जा रहा है जैसे। ये लेके घोड़े पे लेकर धूम धड़ाका, ओ मजा आ रहा है उसको। क्या क्या करने जा रहा है? कौन सा ये फतेह करने जा रहा है? ये जोकर बन के अपने आप की नुमाइश करता है। शर्म की बात है। कहता हम जबरदस्त का जबरदस्त मुसलमान है, हमसे अच्छा मुसलमान कौन हो सकता है? हमारी शादी का हाल देख कर देखिए। और कहते गुर्बत है, शादी के लिए 10 लाख 20 लाख, कहेंगे गुर्बत है, फकीरी है, शादी के लिए पैसा आ जाता है। अल्लाह अकबर। तो ये उस शादी ब्याह में देखिए डांस हो रहा, लड़का लड़की, डीजे लग रहा है। और जब ये सब काम होने लगेंगे तो अज़ाब का इंतजार करो उम्मते मुहम्मदिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लयशरबन नासु मिन उम्मती अल खम्र युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा युज़फ़ु अला रूसिहिम बिल मआज़िफ वल मुगन्नियात यक्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्द व यजअलु मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा की हदीस है, कि मेरी उम्मत के लोग शराब को आम कर देंगे, शराब पिएंगे, युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, उसका नाम बदल बदल कर पिएंगे। मैंने जब जवानों से पूछा ये क्या पीते हो, मौली साहब ये शराब नहीं है, ये फ्रूट बियर है, मौली साहब ये शराब नहीं है, किंगफिशर है, मौली साहब ये शराब नहीं है, वोडका है, मौली साहब ये शराब नहीं है, बकाड़ी है, मौली साहब ये शराब, कितने नाम बदल बदल के शराब पी रहा है और बेवकूफ समझता है मौलवियों को। अपने आप को तुम बेवकूफ बना रहे हो, अपने आप को तुम हलाकत में डाल रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, और गाने बजाने के आलात को खरीदा जाएगा, नाचने वालियों को, कुंजरों फुसरों को बुलाकर डांस करा जाएगा। अल्लाह की धरती पे डांस होता है, वो शादी ब्याह का माहौल हो, वो हैप्पी एनिवर्सरी हो, वो हैप्पी बर्थडे हो, वो न्यू ईयर हो, कितने भी काम हम करते हैं जी, कितने काम हम कर रहे हैं। ये यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। उलमा समझा समझा कर थक गए, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। तो याद रखो, इस अजाब के लिए भी तैयार रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक्सिफुल्लाहु बिहिमुल अर्द, अल्लाह जमीन को हुक्म देगा फट जा, जमीन धस जाएगी। आप जलजला भूल गए काठमांडू का, आप हालात को भूल जाते हैं जो गुजर जाता है। अल्लाह हिंट देता है, जवानों सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते। एक आदाब तो ये है, दूसरा आदाब क्या अल्लाह सुब्हानहु व तआला देगा, व यजअलु मिनहुमुल क़िरदता वल ख़नाज़ीर, कुछ लोगों को बंदर बना देगा, कुछ लोगों को सुअर बना देगा। अल्लाह अकबर। कुछ लोगों को बंदर और सुअर बना देगा। इन आलात की वजह से हमारे अखलाक बिगड़ रहे हैं। और जो अहम वजह है, थोड़ा सा वक्त में बचा है, मैं इसमें आपका तवज्जो चाहता हूं कि आज हमारे अंदर बड़ों की इज्जत नहीं रह गई। जवानों, बिगड़ने का सबब यही सब है। बहुत सारी चीजें पॉइंट में थोड़ा मुख्तसर वक्त में थोड़ा थोड़ा मैं आपकी तरफ नजराना पेश कर रहा हूं, इसको आप कबूल फरमाइए और इसके अपने अमल में लाइए। इसको सिर्फ सुनिए नहीं कि जुमा का वक्त है, सुन लिए, बाहर गए, झाड़ दिए, खलास नहीं। मोमिन क्या करता, समिअना व अताअना, वो सुनता है, इताअत करता है। यहूदी क्या करते, समिअना व असैना, वो सुनते मुंह मोड़ लेते, मुंह मोड़ते थे वो। हमें यहूदियों की तरह नहीं बनना है, सुनकर अपनी जिंदगी में लाना है। और याद रखो,
جو بڑے چھوٹوں کی عزت احترام بھول جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ فرمائے, شفقت نہ کرے, بڑوں کی عزت احترام نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, امت محمدیہ میں سے نہیں ہے. اگر ہم بڑوں کی عزت احترام نہ کرے, استاد کے احترام نہ کرے, ارے یہ تو غیر ہے ایک طریقے سے, اپنے والدین کا احترام ہم نہیں کرتے. جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مقدس کے اندر بڑا مقام ان کا بیان کیا. آپ دیکھو, غور کرو, قرآن پڑھتے ہوں گے نا جی, رمضان میں انتظار کر رہے کہ رمضان آئے گا, بسم اللہ کے باسے پڑھیں گے, سورہ ناس کے سین پہ ختم کر کے کہیں گے بس ایک قرآن ہو گیا. اس کے اندر غور و فکر نہیں کرنا اللہ نے کیا فرمایا ہے, کیا فرمایا. اور یہی وجہ ہے گمراہیت کا. آج جو گمراہ ہو رہے ہو نا نوجوانوں, یہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے. میں ابھی یہاں بات روک کے میں ایک بات آپ کو بتلا دوں کہ آج ہمارا نوجوان جو دین سے دور ہے, قرآن چھوڑنے کی وجہ سے, قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے, اور قرآن میں جو بات نہ سمجھ میں آئے اسے اہل علم سے رجوع نہ کرنے کی وجہ سے ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس بات کا علم نہ اسے اہل علم سے رجوع کریے, پوچھئے, اس میں شرم نہیں آنا چاہیے. اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے, کسی بھی عمر میں آپ علم حاصل کیجئے, پڑھیے. میں ابھی آپ سے پوچھ لوں, آپ سب کے گھروں میں بتائیے قرآن موجود ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی, قرآن موجود ہے نا؟ پڑھتے ہو چاہے نہ پڑھتے ہو. اس کو اتنا اونچا رکھ دیے ہیں, کون جائے اسٹول لائے گا, کون چڑھے گا, ارے چھوڑو ہٹاؤ. یہ حالت ہے, ادب ہے, یہ ایسا ادب ہے کہ اٹھانا ہی نہیں ہے اس کو. یہ حالت ہے ہماری. اب مجھے بتاؤ, حدیث کن کن گھروں میں ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. کن کن گھروں میں حدیث ہے؟ صحاح ستہ کتابیں کن کن گھروں میں ہے؟ بخاری ہے, مسلم ہے, بولو, ترمذی ہے, نسائی ہے, ابن ماجہ ہے. نہیں جی, وہ ایپل کا فون ہے, اپاچے ہے, 4 ویلر ہے, اے سی ہے, ایک نہیں دو دو ہے, ہاں ڈلپ ہے, لگژری لائف ہے. امت محمدیہ کو ماننے والے ہیں, زبردست کے زبردست مسلمان ہیں. افسوس ہے نبی کی بات ہمارے گھروں میں نہیں ہے, نبی کی بات ہمارے گھروں میں نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے پڑھے سمجھے تاکہ ہمارے اخلاق سدھرے, ادب احترام آئے ہمارے اندر, والدین کا ادب احترام. دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں غور کرو, اللہ رب العالمین اپنے نام کے بعد اپنے محبوب کا نام لیا ہے ہر اکثر مقامات پہ, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. لیکن کچھ مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا, کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. پھر آگے ایک مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کر اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کر, اور تیرے والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے میں پہنچ جائے, فلا تقل لہما اف, اف بھی مت کہو اپنے والدین کو, جھڑکو مت. آپ جب بچپن میں تھے نا, پارک میں جاتے تھے, کوا کو 4 مرتبہ 10 مرتبہ پوچھتے تھے کیا ہے کیا ہے, باپ شفقت سے بولتا تھا بیٹا کوا ہے کوا ہے کوا ہے. آج باپ چارپائی پہ لگ گیا ہے, بزرگ ہو گیا ہے, بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, آپ جوان ہو گئے ہو, اپنے دوست کو گھر میں لاتے ہو, باپ پوچھتا ہے بیٹا کون, بیٹھے رہو, جب دیکھو بکر پکر لگائے رہتے ہو. یہ الفاظ ہیں ہمارے. افسوس کی بات ہے جوانوں, ضرورت اس بات کی اخلاق صحیح کرو, والدین کا عزت احترام کرو. آخری بات بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ آج ہمارے اندر ایک اور برائی ہے جو اہم سبب ہے. وہ کیا ہے؟ یہ فحاشی کھل کر ہو رہی ہے, کوئی ڈھکی چھپی نہیں, عیاشی, فحاشی, شہوت پرستی, اور کھل کر بولوں تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر, یہ آج عام ہو رہا ہے. جوان اسی میں مبتلا ہو رہا ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی, ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی نقصان دینے والا چیز نہیں چھوڑا. اللہ, عورت سب سے بڑی فتنہ ہے, سب سے بڑی فتنہ. اس کے فتنے سے بچو میرے بھائیوں. فتنہ ایک اچھائی میں بھی لیا جاتا ہے اور ایک برائی میں بھی لیا جاتا ہے. تو یہ 2 طرح کے فتنے ہیں.
تو یہ فتنہ جو ہے آج نوجوانوں کو ورگلا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، ان کے ایمان سے کھیل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، جوانی کو دیکھ کر مصر کی شہزادی فدا ہو گئی، یوسف سے کہا آؤ ہمارے ساتھ برائی کرو، ہاں موقع تھا، محل تھا، کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ہم بیٹھ کے والد سے چھپ کر، والدین سے چھپ کر، محلے والوں سے چھپ کر، رات کی تنہائی میں ہم جو برائی کرتے ہیں، ڈرو اللہ کے نام سے، اللہ سے ڈرو جو برائی کرتے ہو۔ اس لیے میں گارجین سے کہوں گا کہ صحیح وقت میں اپنے بچوں کا نکاح کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حدیث ہے، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو، نکاح کرو۔ نکاح سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کے ذریعے سے آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ استطاعت ہے تو نکاح کر لو، اگر استطاعت نہیں تو روزہ رکھو۔ استطاعت سے مراد فزیکلی اور کھانا پلانا، یعنی ذمہ داری تم جو اٹھا سکتے ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہمارے پاس اچھا نکاح کا پرپوزل آ جائے، ایکسیپٹ کرو۔ نہیں جی ابھی ہمارا بچہ کیا ہے، پیر پہ نہیں کھڑا گیا، ہاتھ سے چل رہا ہے، پیر پہ ہی تو کھڑا ہے نا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آ جائے رشتہ کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی ایسا پیغام آئے جس کے اخلاق اور اس کے عقیدے سے تم متاثر ہو، اخلاق تو بہت بڑھیا بڑھیا بنا کر آ جائے گا، اخلاق تو بڑھیا بڑھیا بنا کر آ جائے گا، لیکن عقیدہ ضروری ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، شرع کا پابند ہے کہ نہیں ہے، داڑھی منڈا تو نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو جوان داڑھی مونڈ کر کہتے ہیں مسلمان ہیں، وَعْفُ اللَّهَا وَعْفُ اللَّهَا، کتنی حدیثیں پڑھی ہے جی کہ داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو، نہیں چھوڑنا ہے، داڑھی کی حفاظت کر نہیں سکتے، اسلام کی حفاظت کرنے چلے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، داڑھی رکھو جوانوں، داڑھی رکھو۔ تو جب ہمارے پاس عقیدہ جس کا اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، فَزَوِّجُوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اِلَّا تَفْعَلُوا فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد پھیلے گا۔ کون سی شکل؟ ارتداد کی شکل، بہنیں مرتد ہوں گی، لوگ کیا کہتے بھاگ کر شادی کریں گے، بغیر ولی کا ناجائز رشتے میں قائم رہیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، اللہ کے لیے اپنے باپ کی سفید داڑھی پر ترس کھاؤ، کبھی غیر محرم کے ساتھ رشتہ نہ قائم کرنا۔ وہ لوگوں، ایک شاعر نے کہا تھا کہ مت چھیڑ کسی لڑکی کو ورنہ پاپ ہوگا، ایک دن تو بھی کسی لڑکی کا باپ ہوگا۔ اس لیے جوانوں، اللہ کے لیے کسی بہن بیٹی کے اوپر غلط نظر نہ اٹھاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، یا رب کریم جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہم میں جو بیمار ہے، جو بچے بیمار، بزرگ بیمار، ہماری ماں اور بہنوں میں جو بھی بیمار ہے، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ سے نواز۔ اللہ جو ہمارے میں مقروض ہے، اللہ ان کے قرض سے نجات دے دے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں جو جاب کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ ان کے حلال روزی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے جو رشتہ دار شرک بدعت خرافات میں مبتلا ہے، اللہ انہیں صراط مستقیم دکھا دے، انہیں صراط مستقیم کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم اپنی جوانی کو تیری عبادت میں لگا دے، یہ توفیق عطا فرما دے ہمیں۔ اللہ ہم تجھے راضی کرنے میں اپنی جوانی کو لگا دے، یہ توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے اندر جو تعصب، کینہ، کپٹ، حسد، بغض، اخلاق کی جو برائیاں ہیں، اللہ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ان سب برائی اگر ہے، یہ اللہ ہم سے یہ دور کر دے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے بھائیوں سے کے لیے محبت پیدا فرما دے۔ اللہ معروف کا کام کرنے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ منکرات سے روکنے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ جو اول وقت میں آئے ہیں، جو تو نے وعدہ کیا ہے سرخ اونٹ کا، ان کا اجر اس کا دے۔ جو لاسٹ میں آئے ہیں، جنہیں کچھ نہیں ملے گا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کہ جمعہ میں وہ اول وقت میں آ جائے، جمعہ میں وہ اول وقت میں آئے۔ اللہ ہم سب جہاں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ اسی طریقے سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے وتھ فیملی، ماں اہل و عیال، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔